بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم آج صحیح بخاری کی حدیث نمبر 466 سے 471 تک بیان کر رہے ہیں۔ باب نمبر 8 ہے نماز اور فضائل۔ تو دوستو 466 میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا کہ ہم سے فلح بن سلمان نے کہا، ہم سے ابو النضر سالم بن ابی امیہ نے عبید بن حنین کے واسطے سے، انہوں نے بصر بن سائے سے، انہوں نے ابو سعد خدری سے، اور انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا ہے کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور اس بندے نے آخرت پسند کر لی تو اس میں ان بزرگ کی رونے کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ بات تھی کہ بندے سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر آپ روئیے مت، اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے آپ ہی ہیں، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن جانی دوستی تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے بدلہ میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے۔ مسجد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ 467 میں 469 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن محمد جعفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے واب بن جریر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ جریر بن حازم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے یعلا بن حکیم سے سنا، وہ اکرمہ سے نقل کرتے تھے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں بہر تشریف لائے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا کے اور فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو، اور اگر میں کسی کو انسانوں میں سے جانی دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بناتا، لیکن اسلام کا تعلق افضل ہے۔ دیکھو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ 468 میں 468 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو نعمان بن فضل اور قطبہ بن سعد نے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن زید نے ایوب سختیانی کے واسطے سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے اور مکہ فتح ہوا تو آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، جو کعبہ کے متولی چابی بردار تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر تشریف لے گئے، پھر دروازہ بند کر دیا گیا اور وہاں تھوڑی دیر تک ٹھہر کر باہر آئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بلال سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی تھی۔ میں نے پوچھا کس جگہ؟ کہا کہ دونوں ستونوں کے درمیان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پوچھنا مجھے یاد نہ رہا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی۔ 469 469 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے سعد بن ابی سعید مقبری کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا تھا۔ وہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص سمامہ بن اسال کو بطور جنگی قیدی پکڑ کر لایا اور مسجد میں ایک ستون سے باندھ دیا۔ 470 میں حدیث نمبر 470 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے علی بن عبداللہ بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعد قطان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جید بن عبد الرحمن نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے یزید بن خصیفہ نے بیان کیا، انہوں نے صہیب بن یزید سے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا کہ کسی نے میری طرف کنکری پھینکی، میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہے،
آپ نے فرمایا کہ اس سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں بلا لایا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے تعلق کس قبیلہ سے ہے، یا یہ فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دے بغیر نہ چھوڑتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو۔ 471 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن واب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے یونس بن یزید نے خبر دی، انہوں نے ابن شہاب زہری کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن کعب بن مالک نے بیان کیا، انہوں نے ان کے باپ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ایک قرض کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر تقاضا کیا۔ دونوں کی آواز کچھ اونچی تھی، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرہ سے سن لیا۔ آپ اٹھے اور حجرہ پر پڑے ہوئے پردہ کو ہٹایا۔ آپ نے کعب بن مالک کو آواز دی، اے کعب۔ کعب بولے، یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ اپنا آدھا قرض معاف کر دے۔ کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا کہ اچھا، اب چل اٹھ، اس کا قرض ادا کر۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حدیث پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔